کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری کی توجہ مسئلہ کشمیر کے فوری حل کی طرف مبذول کراتے ہوئے کہا ہے کہ حل طلب تنازع کی وجہ سے کشمیری عوام کو درپیش مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے پاس 7 دہائیوں سے زیر التوا تنازع کشمیر کا حل نہ ہونا کشمیریوں کے خلاف بھارت کے مسلسل مظالم کا باعث ہے۔ انہوں نے کشمیری عوام کے حق کی خود ارادیت کے جائز مطالبے کو دبانے کے لیے بھارت کی فوجی اور پرتشدد پالیسیوں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر ایک انسانی مسئلہ ہے جسے اس کے عوام کے امنگوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت ہے۔ دریاسنا برسلز میں قائم تھنک ٹینک انٹرنیشنل کرائسس گروپ نے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی حکومت کے امن کے دعووں اور حقیقت کے درمیان نمایاں فرق پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے سری نگر کے دورے کے بعد تھنک ٹینک نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں خبردار کیا گیا ہے کہ سیاسی شمولیت اور شہری آزادی کے بغیر بھارت کے امن و سلامتی کے بیانیے کو علاقائی بد امنی کی صورت میں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مودی حکومت کی پالیسیاں کشمیریوں کی اگلی نسل پر منفی اثرات ڈال رہی ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی حزب اختلاف کانگریس کی شاخ کے صدر وقار رسول وانی نے مودی حکومت کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ان سے کشمیر میں معاشرے کے ہر شعبے پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد علاقے کو مرکز کے زیر انتظام علاقے میں تبدیل کرنے سے بے روزگاری اور حقوق سے محرومی جیسے مسائل سنگین ہو گئے ہیں، جبکہ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ دفعہ 370 کی منسوخی سے قبل مقبوضہ جموں کشمیر میں خراب حکمرانی کے الزامات کی تحقیقات کے لیے ایک تحقیقاتی کمیشن قائم کرے۔ جموں میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ان دعووں کی تحقیقات کے لیے غیر جانبدار کمیشن قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ علاقائی جماعتوں نے جموں کشمیر کو پسماندگی اور انارکی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ مودی کی زیر قیادت بھارت میں بڑھتے ہوئے عدم برداشت کے دوران مقبوضہ جموں کشمیر میں مسلمانوں نے ضلع کولگام میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک 84 سالہ کشمیری پنڈت خاتون کی آخری رسومات ادا کی۔ یہ طرز عمل مقبوضہ علاقے میں اپنے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کے لیے کشمیری مسلمانوں کے احترام کی عکاسی کرتا ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن بھارتی پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ نئی دلی میں پولیس اہلکاروں کا مسلمانوں پر دوران نماز تشدد بھارتی حکومت اور انتظامیہ کی مسلمانوں سے شدید نفرت کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے ہندو فسطائی قوتوں سے کہا ہے کہ وہ سجدے کی حالت میں مسلمانوں کو لاتیں مارنے جیسے قبیح مظالم سے مسلمانوں کی ایمان و عقیدے کو ختم نہیں کر سکتے، البتہ اپنے قبیح چہرے کو بے نقاب کر رہے ہیں۔